وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے برد و پوش کی صورت میں ناجی سے وصول کی تھی، مراکش میں ذکی کے معذور والدین کو ادا کر دی گئی۔ موت کے اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے اور جب صبح ہوئی تو علی بن سفیان 8 سواروں کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ آبادیاں دور پیچھے رہ گئی تھیں۔ علی کو معلوم تھا کہ شاہ فرینک کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے۔ رات انہوں نے گھوڑے کو آرام دیا۔ یہ عربی گھوڑے تھے جو تھکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے۔ دور کھجور کے چند درختوں میں علی کو 2 گھوڑے جاتے نظر آئے۔ علی نے اپنے دستے کو راستہ بدلنے اور اونٹ میں ہونے کے ٹیلوں کے ساتھ ساتھ ہو جانے کو کہا۔ علی صحرائے راز کا رازدان تھا، بھٹکنے کا کوئی خدشہ نہ تھا۔ علی نے رفتار اور تیز کر دی۔ اگلے 2 سواروں اور اس دستے کے بیچ کوئی 4 میل کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہ فاصلہ تو طے ہوا لیکن گھوڑے تھک گئے تھے۔ وہ جب کھجوروں سے درختوں تک پہنچے تو وہ سوار کوئی 2 میل دور مٹی کے ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے۔ دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ پہاڑیوں کے اونٹ میں بیٹھ گئے تھے۔ علی نے کہا اور راستہ بدل دیا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ کچھ 100 گز رہ گیا تو دونوں بندے اونٹ کے باہر آئے۔ انہوں نے گھوڑوں کے سر پر دوڑنے کا شور سنا تو وہ غائب ہو گئے۔ علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ تھکے ہوئے گھوڑے نے وفاداری کا ثبوت دیا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے۔ وہ جب پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار نکل چکے تھے مگر زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے۔ وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے۔ آگے ریتیلی چٹانیں بھی تھیں۔ وہ راستہ بھی نہیں مل رہا تھا کہ دائیں جاتے کبھی بائیں جاتی۔ علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے کو ایک نصف میں پھیلا دیے تھے اور بھاگنے والوں سے 100 گز دور جا پہنچا اور ایک تیر انداز نے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کے ٹانگ میں جا لگا۔ گھوڑا بے لگام ہوا اور گھوڑے سے بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال لیے۔ سوال جواب پر انہوں نے جھوٹ بولا اور اپنے آپ کو تاجر ظاہر کرنے لگے، لیکن جیسے ہی تلاشی لی گئی تو وہ تحریر پیغام مل گیا جو ناجی نے ان دونوں کو حراست میں لیا گیا تھا۔ گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا اور پھر یہ دستہ واپس آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دن گزر گیا، رات بھی گزر گئی۔ آدھی رات تھی، آدھی رات گزر گئی۔ ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سحر کے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ایوبی کی آنکھ کھلی تو دوڑ کر دروازہ کھولا۔ علی بن سفیان کھڑا تھا، اس کے پیچھے 8 سوار اور وہ 2 قیدی کھڑے تھے۔ علی اور قیدیوں کو سلطان نے اپنے سونے والے کمرے میں ہی بلا لیا۔ علی بن سفیان کو ناجی کا پیغام سنانے سے پہلے تو سلطان کے چہرے کا رنگ ہی پیلا پڑ گیا اور جیسے خون جوش مار کر سلطان کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ آیا ہو۔ ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا۔ ناجی نے صلیبیوں کے بادشاہ فرینک کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور وقت پر رومیوں اور دیگر صلیبیوں کو بحیرہ سے بحیرہ روم کی طرف سے مصر میں فوج پر حملہ کر دے گا، جس کی اطلاع ملی تھی۔ 50,000 سوڈانی فوج بھی امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ مصر کی کئی فوج ایک ہی وقت میں بغاوت اور حملے کے جواب کی قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر اور مصر کے ایک بڑے حصے کی بادشاہی کی شرط رکھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں پیغام لے کر جانے والے کو قید خانے میں ڈال دیا اور اس وقت نئی مصری فوج سے ایک دستہ بھیج کر ناجی اور ناجی کے نائبین کو ان کے گھروں میں ہی نظر بند کر دیا۔ ناجی کے حرم کی تمام لڑکیاں آزاد کر دی گئیں۔ ناجی کے تمام خزانے سرکاری خزانے میں ڈال کر سرکاری خزانہ بنا دیا گیا اور یہ تمام کارروائی خفیہ رکھی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی کی مدد سے اس خط میں جو پکڑا گیا تھا اس کی تاریخ مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی اور ذہین فوجوں کو شاہ فرینک کے طرف روانہ کیا۔ ان دونوں فوجوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیغمبر ہیں۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو روانہ کر کے سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مدغم کرنے کا حکم روک دیا۔ 8ویں روز وہ دونوں پیامبر واپس آ گئے اور شاہ فرینک کا جوابی خط جو اس نے ناجی کے نام لکھا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیا۔ شاہ فرینک نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے 2 دن قبل سوڈانی فوج بغاوت کر دے تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کی ہوش تک نہ رہے۔ علی بن سفیان نے ان 2 پیامبروں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے نظربند کر دیا۔ یہ نظربندی باعزت تھی جس میں دونوں کے آرام اور بہترین کھانے کا خاص انتظام رکھا گیا تھا۔ یہ ایک احتیاطی تدابیر تھی یہ اہم راز فاش نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بحیرہ روم کے ساحل پر اپنی فوج کو چھپا لیا جہاں صلیبیوں نے نظر انداز ہونا تھا۔ اپنی فوجیں اتاری تھیں۔ حملے میں بھی کچھ دن باقی تھے۔ ایک مورخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے شاہ فرینک کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ پیار، ڈپلومیسی اور اچھے حسن و اخلاق سے بدل لی تھی۔ بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں بھی نظر نہیں آیا اور اس کا کوئی نائب بھی سامنے نہیں آیا اور وہ سب تو قید میں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کی گردنیں قلم کروا دیں اور رات میں ہی گمنام قبروں میں دفن کرا دیا۔ ان دونوں مورخوں اور ایک اور مورخ لین پول نے بھی صلیبیوں کے بحریہ کے اعداد و شمار ایک جیسے ہی لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خط میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحری بیڑے جس میں فرینک کی، یونان کی، روم کی اور سسلی کی بحریہ شامل تھی متحدہ کمان میں بحیرہ روم میں نمودار ہوئی۔ مورخین کے مطابق اس بحریہ میں جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی۔ یہ جنگی جہاز بہت بڑے تھے اور ان میں مصر میں اتارنے کے لیے فوجیں بھی۔ اس فوج کا کمانڈر ایمٹرک تھا۔ اس میں بادبانی کشتیوں میں اس لیے ٹھیک تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ جہاز 2 قطاروں میں آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی کمان اپنے پاس رکھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے بحریہ کو مزید قریب آنے دیا۔ جال بچھایا جا چکا تھا۔ سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے ہی تھے کہ ان پر اچانک آگ برسنے لگی۔ یہ منجنیقوں سے پھینکے ہوئے آگ کے گولے اور ایسے تیر بھی جن کے پچھلے حصے جلتے ہوئے شعلے کی مانند تھے۔ سلطان کے اس برساتی ہوئی آگ نے صلیبیوں کے جہازوں کے بادبانوں کو آگ بھڑکا دی۔ جہاز لکڑی کے تختے تھے، فوراً جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں کے چھپے جہاز آ گئے، انہوں نے بھی آگ ہی برسائی۔ معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے بحیرہ روم جل رہا ہو۔ صلیبیوں کے جہاز موڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور ایک دوسرے کو خود ہی آگ لگانے لگے۔ جہازوں سے صلیبی فوج سمندر میں گھوم رہی تھی۔ ان میں سے جو سپاہی زندہ ساحل پر آ رہے تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کے تیروں کا نشانہ بن رہے تھے۔ ادھر شیر اسلام نور الدین زنگی نے فرینک کے سلطنت پر حملہ کر دیا۔ فرینک نے اپنی فوج مصر کے خشکی کے ذریعے روانہ کر دی تھی۔ فرینک اس وقت سمندر میں جنگی بیڑے کے ساتھ تھا۔ جب اس کو اپنی سلطنت پر حملے کی اطلاع دی گئی تو وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں کی دنیا بدل گئی تھی۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کا متحدہ بیڑا تباہ ہو چکا تھا اور فوج جل اور ڈوب کر ختم ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کا ایک کمانڈر ایمٹرک بچ گیا۔ اس نے ہتھیار ڈال کر صلح کی درخواست کی جو بہت بڑی رقم کے عوض منظور کی گئی۔ یونان اور سسلی کے کچھ جہاز بچ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو جہاز واپس لے جانے کی اجازت دی، مگر راستے میں ہی ایسا طوفان آ گیا کہ تمام بچے کچے جہاز وہیں غرق ہو گئے۔ 19 دسمبر 1169 کے روز صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کر دیا۔ بیشتر مورخین اور ماہرین حرب و ضرب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس فتح کا سہرا سلطان صلاح الدین ایوبی کے
انٹیلیجنس کے سر باندھا ہے۔ رقاصہ زکی کا ذکر اس دور کے ایک مراکشی واقعہ نگار الاسدی نے کیا ہے اور علی بن سفیان کا تعارف بھی اس واقعہ نگار کی تحریر سے ہوا ہے۔ یہ ایک ابتدا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اب پہلے سے بھی زیادہ خطروں میں گر رہی تھی۔ اگلی قسط اگلی ویڈیو میں دیکھیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب ایک کلک پر آپ کا کچھ نہیں جانا لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ تھینک یو۔